یہ ادارہ بیسیکلی رشتوں کے حصول میں آسانی کے لیے ہم نے بنایا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت معاشرے میں رشتے تلاش کرنا ایک بڑا چیلنج ہے، تو ہم نے اس ادارے کو اسی لیے قائم کیا ہے تاکہ آسانی کے ساتھ اچھے رشتے تلاش کیے جا سکیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ رشتوں کے بارے میں، کہ لوگ رشتوں کے معاملے میں میرج بیورو کو پسند کرتے ہیں یا گلی محلے کی جو آنٹیاں ہوتی ہیں ان کو زیادہ پریفر کرتے ہیں، یا جو فلاحی ادارے ہیں کچھ رشتے کروانے والے کہ ان کو پریفر کریں گے۔ زیادہ بہتر کیڑا ہے؟ زیادہ میرج بیورو والے زیادہ بیسٹ ہیں۔ یہ جو فلاحی ادارے ہوتے ہیں ان کو پسند کرتے ہیں، جو نیکی کے راہ میں اپنے آپ کو تقسیم کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، اور ان جو شادیاں کرواتے ہیں ان سے ہم بچنا چاہتے ہیں، کیونکہ پیسے لے کے بعد میں ان کی جو باتیں نکلتی ہیں نا وہ بالکل فراڈ ہوتی ہیں۔ فلاحی ادارے میں یہ بینیفٹ ہے اس چیز کا کہ ہم اس پہ اعتماد کر سکتے ہیں۔ فلاحی ادارے سے السلام علیکم ناظرین، ابھی ہم گلشن راوی مارکیٹ میں موجود ہیں اور یہاں ایک فلاحی ادارہ بھی ہے جو رشتے کرواتے ہیں، تو آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے کچھ دوست ہیں، انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ ہمیں جو ہے نا رشتے تلاش کرنا بڑا مشکل ہوا ہے اور رشتے نہیں ہمیں مل رہے، اچھے رشتے نہیں مل رہے۔ تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ ہمیں کوئی ادارہ ایسا قائم کرنا چاہیے کہ جس سے لوگوں کو رشتے تلاش کرنے میں آسانی ہو جائے۔ میرج بیورو اور ہمارے ادارے میں بہت بڑا فرق ہے۔ میرج بیوروز بیسیکلی کام کرتے ہیں اس طرح کہ ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ بایو ڈیٹا لینے کے ساتھ ایک رجسٹریشن فیس کی مد میں اچھی اماؤنٹ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ رشتہ تلاش کرتے ہیں اور پھر وہ پارٹی کو دکھاتے ہیں رشتہ، اس کے ساتھ جاتے ہیں دوسری پارٹی کے گھر میں، اور پھر جو ہے رشتہ طے ہونے کے بعد انہوں نے ایک اچھی خاصی اماؤنٹ جو ہے وہ فیس کی مد میں لینی ہوتی ہے۔ النکاح جو ہے یہ ایک بیسیکلی فلاحی ادارہ ہے، اور فلاحی ادارے عام طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ چندے اور زکوٰۃ فطرانے وغیرہ پہ چلتے ہیں، لیکن ہم اس ادارے کے لیے چندہ زکوٰۃ فطرانہ اکٹھا نہیں کرتے، بلکہ ایک چھوٹی سی اماؤنٹ جو ہے وہ ہم رجسٹریشن فیس کی مد میں لیتے ہیں، اور اسی رجسٹریشن فیس کو ہی ہم ادارے پہ خرچ کرتے ہیں۔ اس کے تمام اخراجات کو اس فیس سے ہی ہم پورا کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے النکاح کی اس وقت 4 برانچز ہیں، لاہور میں 3 برانچز ہیں، ایک برانچ جو ہے وہ دبئی میں ہے۔ اسی طرح النکاح کی اپنی ویب سائٹ ہے النکاح.com کے نام سے، ویب سائٹ جو ہے اس کے بھی تمام اخراجات اور تمام برانچز کے اخراجات ہم اس رجسٹریشن فیس میں سے ہی نکالتے ہیں۔ النکاح کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جتنی بھی رجسٹریشنز ہوتی ہیں وہ اپنی تمام برانچز کے اوپر ان کے فارم لگا دیتے ہیں، اور اسی طرح ان کی جو پروفائل ہے وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رشتے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ جتنے لوگ ہمارے برانچز پہ تشریف لاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، اگر ان کو رشتہ پسند آتا ہے تو وہ رابطہ کر لیتے ہیں فیملی سے، اور اسی طرح ویب سائٹ کے اوپر بھی اگر کوئی بندہ آتا ہے وہ رشتہ دیکھتا ہے، اس کو رشتہ پسند آتا ہے تو وہ رابطہ کر لیتا ہے، اور یہ جو کام ہے یہ بہت تیزی کے ساتھ اور بہت آسانی کے ساتھ طے پا جاتا ہے۔ 9 سال ہو گئے ہیں تقریباً ہمارے ادارے کو، الحمدللہ اس وقت 600 سے زیادہ شادیاں ہمارے ادارے سے ہو چکی ہیں۔ رشتوں کے علاوہ اس ادارے کا کردار یہ ہے کہ ہم نے میرج کونسلنگ کا آغاز کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت معاشرے میں بہت زیادہ طلاق کے کیسز بڑھ رہے ہیں، طلاق کی شرح بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، تو اس کو کم کرنے کے لیے ہم نے پری میرج کونسلنگ اور آفٹر میرج کونسلنگ جو ہے اس کا آغاز کیا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے لڑکوں لڑکیوں کو ہم بلاتے ہیں اپنے ادارے میں اور ان کی کونسلنگ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے شادی کے بعد زندگی گزارنی ہے، کس طرح رہنا ہے، اپنے اخلاق کو کس طرح آپ نے بہتر بنانا ہے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، اور کس طرح آپ نے ساس اور نندوں اور دیوروں کے ساتھ رہنا ہے تاکہ آپ کی گھر میں لڑائیاں نہ ہوں اور آپ کی طلاق تک نوبت نہ پہنچے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں، خاص طور پہ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے اس وقت جب کوئی بندہ آتا ہے ہمارے پاس اور آ کے بتاتا ہے کہ ہماری شادی آپ کے ادارے سے ہو گئی ہے،
تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس ادارے کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو گیا۔ تو بہت سارے ایسے گھرانے بھی ہیں کہ جو آتے ہیں، آ کے بتاتے ہیں ہمارے گھر میں 2 شادیاں، ہمارے گھر میں 3 شادیاں آپ کے اس ادارے کے ذریعے ہوئی ہیں۔ تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس مقصد کے لیے ہی ہم نے اس ادارے کو قائم کیا تھا۔ اسی طرح مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، یہ واقعہ ہماری گڑھی شو والی برانچ پہ پیش آیا۔ میرے بھائی ہیں قاری عبدالصمد طاہر صاحب، وہ وہاں بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ خاتون آئی کچھ دن پہلے، تو بڑی پریشان تھیں اور انہوں نے بیٹھ کے رونا شروع کر دیا۔ تو بھائی بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے کہا کہ باجی اب کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو باجی نے بتایا کہ میری کچھ دن پہلے شادی ہوئی تھی، تو 3 ماہ کے بعد مجھے طلاق ہو گئی ہے، تو اس لیے میں بڑی دکھی ہوں، پریشان ہوں کہ میرا کس طرح سے دوبارہ رشتہ طے ہوگا، اور میرے ماں باپ بھی نہیں ہیں، تو میں بڑی پریشان ہوں۔ تو بھائی نے انہیں تسلی دی، انہیں کہا کہ باجی آپ اپنی رجسٹریشن کریں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا انشاءاللہ۔ انہوں نے فارم فل کیا، اور پھر ہم نے جو ہمارا طریقہ ہے ہم نے انہیں فائل دکھا دی، انہوں نے کچھ رشتے نوٹ کیے اور چلی گئے۔ تو 15 دن کے بعد وہ دوبارہ تشریف لائیں، ان کے ساتھ ایک صاحب تھے، تو بڑی خوش تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ بھائی الحمدللہ ہماری آپ کے ادارے کے ذریعے شادی ہو گئی ہے، نکاح ہو گیا ہمارا۔ تو یہ بڑی خوشی کی بات تھی میرے لیے بھی، ان کے لیے بھی۔ انہوں نے وہاں کھڑے ہو کے مجھے بڑی دعائیں دی، تو الحمدللہ بڑا دل خوش ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارے ادارے کا مقصد اسی طرح پورا ہوتا ہے الحمدللہ۔ جی بالکل، میسیج میں عوام کو ضرور دینا چاہوں گا۔ وہ میسیج یہ ہے کہ جب آپ رشتے کی تلاش کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ڈیمانڈز بہت زیادہ نہ کریں، کیونکہ ڈیمانڈز زیادہ کرنے کی وجہ سے رشتہ تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی رشتہ تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی جو عمریں ہیں وہ زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور جتنی عمریں زیادہ ہوتی جاتی ہیں معاشرے میں بگاڑ کا سبب پیدا کرتی ہیں یہ۔ تو اس لیے آپ اپنی ڈیمانڈز کو کم کریں اور بچوں کی کم عمر میں شادی کریں، تاکہ ان مسائل سے معاشرے کو نکالا جا سکے۔